میرے مالک، بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے اور مخلوق خالق کے ماں سوا کس کی پناہ لے؟ پروردگارا، تو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا، تو لوگوں کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کر دے گا اور ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دے گا، تو بھی میں اس امید کو منقطع نہیں کروں گا اور تیری معافی سے آس نہ توڑوں گا اور تیری محبت کو دل سے نہ نکالوں گا میں، کہ تیری نعمتوں کو اور دار دنیا میں تیری پردہ پوشی کو فراموش نہیں کر سکتا ہوں۔ پروردگار، میرے دل سے محبت دنیا کو نکال دے اور مجھے اپنے منتخب بندے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرار دے، مجھے منزل توبہ تک پہنچا دے اور توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے حالات پر گریہ کر سکوں۔ میں نے اپنی عمر کو خواہشات اور بیجا امیدوں میں برباد کر دیا ہے اور اب نیکیوں سے مایوس لوگوں کی منزل میں آ گیا ہوں کہ اگر اس عالم میں دنیا سے چلا گیا اور اس قبر میں پہنچ گیا جسے آرام کے لیے ہموار نہیں کیا گیا اور اس میں عمل صالح کا فرش نہیں بچھایا، تو مجھ سے ابتر حالات والا کون ہوگا؟ میں کیسے نہ روؤں جب کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ مجھے نفس برابر دھوکہ دے رہا ہے اور یہ دنیا برابر مبتلا فریب کیے ہوئے ہے۔ موت کے پر میرے بالائے سر جنبش کر رہے ہیں، میں کیسے نہ روؤں؟ میں جاں کنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں، میں قبر کی تاریکی اور لحد کی تنگی کے لیے رو رہا ہوں، میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی قبر سے برہنہ ذلیل اور گناہوں کا بوجھ لاد کے نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں۔ جب اپنے داہنے بائیں دیکھوں گا اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے۔ کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روشن اور حشاش بشاش ہوں گے، تو انہیں میری کیا پرواہ، اور کچھ چہرے خود ہی ذلیل اور گرد آلود ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ پروردگارا، میرے اعتماد، میرا بھروسہ، میری امید، میرا سہارا صرف تیری ذات ہے۔ تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے ہوں کہ جسے تو چاہتا ہے مرکز رحم بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے ہدایت دے دیتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے دل کو شرک سے پاک رکھا ہے، زبان کو توبہ کے لیے آزاد رکھا ہے، ورنہ یہ گونگی زبان کیا شکر ادا کرے گی اور یہ حقیر اعمال کیا تجھے راضی کریں گے؟ تیرے شکر کے سامنے اس زبان کی کیا حیثیت ہے اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حقیقت ہے؟ پروردگارا، تیرے کرم نے آس دلائی ہے اور تیرے شکر نے اعمال کو قبول کیا ہے۔ تیری ہی طرف رغبت ہے اور تجھی سے خوف، تجھی سے امید، تیری ہی طرف امید کھینچ کر لے جاتی ہے۔ میری ہمت تیری ہی جناب میں ٹھہر گئی ہے، تیری نعمتوں کی طرف میری رغبت پھیل گئی ہے۔ خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے، محبت تجھی سے مانوس ہے اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھایا ہے۔ اپنے خوف کو تیری ہی ریسمان ہدایت سے ملا دیا ہے۔ خدایا، میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے اور میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے۔ میرے مالک، میری امیدوں کے مرکز، میرے سوال کی انتہا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ میں قدیم ترین امیدوں اور عظیم ترین آسرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنے اوپر رحمت اور رافت کو یعنی مہربانی کو واجب کر لیا ہے۔ سارا امر تیری ذات لا شریک سے وابستہ ہے اور ساری مخلوقات تیرے عیال و اختیار میں ہیں، سب تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور تو رب العالمین اور صاحب برکت ہے۔ پروردگارا، اس وقت رحم کرنا جب حجت قطع ہو جائے، زبان جواب سے عاجز ہو جائے اور سوال سن کر ہوش و حواس اڑ جائیں۔ اے عظیم ترین امید کے مرکز، فاقے کی شدت میں مایوس نہ کرنا اور میری جہالت کی بنیاد پر مجھے واپس نہ کر دینا، صبر کی قلت کی بنا پر منع نہ کر دینا، میری فقیری کی بنا پر مجھے عطا کرنا اور میری کمزوری پر رحم کرنا۔ خدایا، تیرے ہی اوپر اعتماد، بھروسہ اور توکل ہے، تجھی سے امید وابستہ ہے، تیری رحمت سے وابستگی ہے اور تیری جناب میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ تیرے کرم کی بنیاد پر سوال کر رہا ہوں، تیری سخاوت کے نام پر مانگنا شروع کر رہا ہوں۔ تیرے پاس فاقوں کا علاج ہے، غربت کا تدارک ہے، تیری معافی کے ذریعے سایہ قائم اور تیرے جود و کرم پر نگاہ ہے، تیرے نیک برتاؤں پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ہوں۔
ایسے حالات میں مجھے جہنم میں جلا نہ دینا اور جنت میں ڈال نہ دینا کہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے خیالات کو غلط نہ ہونے دینا۔ پروردگارا تجھ پر اعتماد ہے، تو ہمارے فقر و فاقہ کو جانتا ہے، لہٰذا اب ثواب سے بھی محروم نہ کرنا۔ پروردگارا اگر موت قریب آ گئی اور اعمال نے تجھ سے قریب نہیں کیا تو اب ان گناہوں کے اعتراف کو وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو اگر معاف کر دے تو تجھ سے زیادہ منصفانہ فیصلہ کرنے والا کون ہے۔ اس دنیا میں میری غربت اور وقت موت میرے کرب، قبر میں میری تنہائی، لحد میں میری وحشت اور خوف، وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا۔ میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے، اور پھر اس پردہ پوشی کو، اس پردہ داری کو برقرار رکھنا۔ پروردگارا اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب میں بستر مرگ پر ہوں اور احباب کروٹیں بدلوا رہے ہوں، اور اس وقت رحم کرنا جب میں تختہ غسل پر ہوں اور ہمسائے کے نیک افراد غسل دے رہے ہوں، اور اس وقت کرم کرنا جب تابوت میں اقربا کے کاندھوں پر سوار ہوں، اس وقت مہربانی کرنا جب تنہا قبر میں اتارا جا رہا ہوں، اور پھر اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم کرنا تاکہ تیرے علاوہ کسی سے مانوس نہ ہوں۔ میرے مالک تو اگر مجھے میرے حوالے کر دے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور تو سنبھالا نہ دے گا تو میں کس سے فریاد کروں گا۔ تیری عنایت شامل حال نہ ہوگی تو میں کس کے سامنے درد دل کا اظہار کروں گا، اور تو مشکلات میں سکون نہ دے گا تو میں کس سے پناہ مانگوں گا۔ پروردگار تو رحم نہ کرے گا تو میرا دوسرا کون ہے، اور تیرا فضل نہ ہوگا تو میں کس سے امید رکھوں گا۔ وقت نکل جانے پر گناہ سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا۔ پروردگارا میں تیرا امیدوار کرم ہوں، مجھ پر عذاب نہ کرنا، میری امیدوں کو پورا کرنا، میرے خوف کو تمام کر دینا کہ اتنے گناہوں میں تیری مغفرت کے علاوہ کسی کی امید نہیں۔ پروردگارا میں تجھ سے وہ سوال کر رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن تو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، مجھے معاف کر دے۔ نگاہ کرم سے وہ لباس عنایت کر جس سے سارے عیب چھپ جائیں اور پھر کسی گناہ کا حساب نہ ہو۔ تو بہت ہی قدیم ترین محسن ہے، عظیم ترین معاف کر دینے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ پروردگارا تو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو مانگتے نہیں ہیں اور تیری خدائی کے منکر ہیں۔ میں تو سوال بھی کر رہا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ خلق اور امر سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو صاحب برکت اور رب العالمین ہے۔ پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پر کھڑا ہے، فقر و فاقہ یہاں تک کھینچ کر لایا ہے، دعاؤں سے در احسان کھٹکھٹایا ہے۔ اب تو اپنا رخ پھیر نہ لینا، میری بات سن لینا۔ میں اس یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ تو رد نہیں کرے گا۔ پروردگارا کوئی سائل تجھے عاجز نہیں کر سکتا ہے، کوئی عطا تیرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اپنے قول کے مطابق ہے، میرے قول سے بالا تر ہے۔ پروردگارا میں تجھ سے صبر جمیل، وسعت قریب، قول صادق اور اجر عظیم کا سوال کر رہا ہوں۔ میں تجھ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہوں، چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو۔ میں تجھ سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو نیک بندوں نے مانگا ہے۔ تو بہترین مسئول ہے جس سے سوال کیا جائے، اور سخی ترین عطا کرنے والا ہے۔ میری دعا کو میرے نفس، میرے اہل و عیال، میرے والدین، میری اولاد، میرے متعلقین، برادران سب کے بارے میں قبول فرما۔ میری زندگی کو خوشگوار بنا دے، مروت کو ظاہر فرما کر میرے حالات کی اصلاح فرما۔ مجھے طولانی عمر دے، نیک عمل، مکمل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت عطا فرما، جن کی زندگی پاکیزگی اور سرور و کرامت و نعمت میں گزری ہے۔ تیرے پاس ہر شے کا اختیار ہے، تیرے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ خدایا مجھے اپنے ذکر خاص کے لیے مخصوص کر دے، میرے کسی بھی عمل خیر کو ریاکاری، غرور اور تکبر کا نتیجہ نہ قرار دے۔ مجھے خضوع و خشوع والوں میں شمار کر۔ پروردگار میرے رزق میں وسعت، میرے وطن میں امن و امان، اہل و عیال، مال و اولاد میں خنکی چشم، نعمتوں میں قیام، جسم میں صحت، بدن میں قوت، دین میں سلامتی اور خدا اور رسول کی اطاعت کا حوصلہ عطا فرما۔ جب تک میں بھی زندہ رہوں
ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہونے والے ہر خیر میں میرا حصہ وافر قرار دے، اور ہر نشر ہونے والی رحمت، ہر لباس عافیت اور دفع بلا اور حسنہ مقبول اور ہر گناہ معاف شدہ میں میرا حصہ قرار دے۔ مجھے حج بیت اللہ کے لیے اس سال اور ہر سال توفیق دے، اپنے فضل و کرم سے رزق واسع عطا فرما، برائیوں سے دور رکھ۔ اے میرے آقا، تمام قرضوں اور حقوق کو ادا کر دے کہ کسی شے کی تکلیف نہ رہ جائے۔ دشمنوں اور حاسدوں کے گوش و چشم کو میری طرف سے موڑ دینا، یعنی ان کے نظر کو، ان کے زبان کو میری طرف سے دور کر دینا، موڑ دینا، اور ان سب کے مقابلے میں میری مدد فرمانا۔ مجھے خن کیے چشم، فرحت قلب عطا فرما، ہر رنج و غم سے نکلنے کا راستہ عطا فرما، ہر مخالف کے مکر اور شر کو زیر قدم قرار دے، یعنی ان کے شر سے مجھے بچا لے، ہر شیطان، ہر حاکم اور بد اعمال کے شر سے محفوظ رکھنا، گناہوں سے پاک کر دے، جہنم سے نجات دے دے، جنت میں جگہ عطا فرما، حور العین سے عقد کر دے کہ یہ سب تیرے فضل و کرم اور رحمت اور مہربانی کے نتائج ہیں۔ مجھے اپنے صالح نیک اولیاء حضرات محمد اور آل محمد سے ملا دے، جن کے اوپر ہمیشہ تیری رحمت اور رافت اور تیرا درود و سلام رہا ہے۔ خدایا، پروردگارا، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھ سے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے ہی معافی کا مطالبہ کروں گا، اور اگر تو نے مجھ سے میری ذلت کے بارے میں پوچھا تو میں تجھ سے ہی تیرے کرم کے بارے میں سوال کروں گا، اور اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں تو تیرا چاہنے والا تھا۔ پروردگارا، اگر تو صرف اولیاء کرام اور اہل اطاعت ہی کو بخشے گا تو پھر گناہگار کدھر جائیں گے، اور اگر صرف اہل وفا ہی پر نگاہ کرم کرے گا تو بد عمل کس سے فریاد کریں گے۔ پروردگارا، تجھے معلوم ہے کہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے، اور جنت عطا کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا۔ ظاہر ہے کہ تو اپنے رسول کی خوشی کو دشمن کی خوشی پر مقدم رکھے گا۔ پروردگارا، میرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت اور اپنا خوف بھر دے، مجھے اپنے کتاب کی تصدیق، اپنے اوپر ایمان، اپنا خوف اور اشتیاق عنایت فرما کہ تو صاحب جلال و اکرام ہے۔ میری نگاہ میں اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے، اور اس ملاقات میں راحت و وسعت و کرامت قرار دے دے۔ پروردگارا، مجھے ماضی کے صالحین نیک بندوں سے ملا دے، اور آئندہ کے آنے والے زمانے کے نیک لوگوں میں قرار دے، صالحین میں قرار دے۔ مجھے صالحین کے راستے پر چلا، نفس کے مقابلے میں دیگر صالحین کی طرح میری بھی مدد فرما، اور میرے عمل کا اختتام بہترین عمل پر ہو، اس کا ثواب اپنی رحمت سے جنت قرار دے، اور جو نیکی عطا فرمائی ہے اس پر میری مدد فرما، مجھے ثبات قدم عطا فرما، جن برائیوں سے نکال دیا ہے ان میں دوبارہ واپس نہ جانے دینا۔ اے عالمین کے پروردگار، خدایا، مجھے وہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو، اسی پر زندہ رہوں، اسی پر مر جاؤں، اور پھر دوبارہ اسی ایمان پر اٹھوں۔ میرے دل کو ریاکاری، شک و شبہ سے محفوظ رکھ، میرے عمل کو خالص قرار دے۔ پروردگارا، مجھے دین میں بصیرت اور احکام میں فہم اور علم میں تفقہ، یعنی سوچ اور غور و فکر و تفکر وغیرہ وغیرہ، رحمت کے دوہرے حصے اور گناہوں سے روکنے والا تقوی عطا فرما۔ میرے چہرے کو نورانی بنا دے، میرے اندر ثواب کی رغبت پیدا کر دے، مجھے اپنے راستے اور اپنے رسول کے طریقے پر موت عطا فرما۔ پروردگارا، میں سستی، کمزوری، غم، بزدلی، کنجوسی، غفلت، سنگ دلی، فقر و فاقہ اور جملہ بلاؤں، ظاہری اور باطنی تمام بدعمالیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پروردگارا، میں اپنے نفس سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو قانع نہ ہو، قناعت نہ کرے، اور اس پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھرے، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خضوع و خشوع نہ ہو، اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، اور اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو کارآمد نہ ہو۔ پروردگارا، میں اپنے نفس، دین، مال اور تمام نعمتوں کے بارے میں شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں۔
تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معبود، تیری غضب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تیرے غضب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہلاکت میں واپس نہ کر دینا، اور عذاب علیم میں نہ پلٹا دینا۔ پروردگارا، میرے اعمال کو قبول فرما، میرے ذکر کو بلند فرما، میرے درجات کو اعلیٰ قرار دے، میرے بوجھ کو ختم کر دے، میری خطاؤں کو نظر انداز کر دے، میری منزل، میری گفتگو، میری دعا، سب کا ثواب جنت اور اپنی رضا کو قرار دے دے۔ میرے تمام مطالب یعنی دعاؤں کو، میرے مقصدوں کو، مقاصد کو پورا فرما، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرما کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ پروردگار، تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کو معاف کر دیں، تو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو اسے معاف کر دے، اس لیے تو مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے، اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ تو نے حکم دیا ہے اور ہم اپنے دروازے سے سائل کو واپس نہیں کریں گے، تو ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں، اب ہمیں بغیر حاجتوں کو پورا کیے ہوئے واپس نہ کرنا۔ تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے غلاموں سے نیک برتاؤ کریں، ہم بھی تو تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، اب تو بھی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے رنج و غم کے پناہ گاہ، اے سختیوں کے فریاد رس، ہم تیری بارگاہ اور تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تیرے علاوہ کسی کی پناہ ہمیں نہیں جا سکتے، اور نہ ہمیں کسی کی پناہ چاہیے، اور نہ کسی سے کشائش احوال کی التماس ہے، حالات کے بہتر ہونے کی کسی سے ہمیں التماس نہیں۔ تو فریاد رسی کر رنج و غم کو دور فرما کہ تو اسیروں کا رہا کرنے والا ہے اور کثیر گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ میرے مختصر اعمال کو قبول فرما، میرے کثیر گناہوں کو بخش دے، تو بہترین مہربانیوں والا اور بخشنے والا ہے۔ پروردگارا، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے، اور اس یقین صادق کا طلبگار ہوں جس کے بعد یہ اطمینان رہے کہ جو میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ اب اپنی تقسیم سے میری زندگی کو خوشحال بنا دے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا دعائے ابو حمزہ اسماعیلی کے مطالب کو۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس طریقے سے بھی مالک کی بارگاہ میں اپنا درد دل اور اپنے حالات کو رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو ان ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے ہم کو معارف خدا، عرفان خدا کے یہ بہترین نسخے عطا فرما دیے۔ یقیناً ہمیں ان سب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور بار بار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے نفس پر زنگ نہ لگے اور ہم اس کے غافل بندوں میں شمار اپنے کو نہ کرا سکیں، بلکہ اس کے ان بندوں میں ہمارا شمار ہو جو نیک ہیں اور جو اس کی طرف ہر وقت رغبت رکھتے ہیں۔ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اپنے اسماء حسنہ کا، ہماری بھی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جیسے مولا نے پیش کیا میرے معبود، یہ سب دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے معبود، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے ہماری